عرصہ 50 سال سے پشاور میں بننے والے جلیل کباب کی شہرت صرف اندرون ملک ہی نہیں بلکہ سرحد پار بھی پہنچ چکی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اور بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کے پسندیدہ ان کبابوں کے بارے میں بتا رہے ہیں حاجی صاحب۔ بھٹو صاحب کے بھی یہاں سے کباب گئے ہیں، سلمان خان جو اداکار ہیں ان کے لیے سب کے لیے جاتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میں موجود ہوں اس وقت جلیل کبابی جو کباب ہوٹل میں اور جو 1950 میں یہ بنا تھا اور بہت مشہور ہے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے جلیل کباب کا ایک نام ہے اور چپلی کباب یہاں پہ پکتے ہیں، بڑے اسپیشل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ان کے اونر حاجی صاحب موجود ہیں، آئیے حاجی صاحب سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تاریخ ہے ان کی۔ حاجی صاحب بتائیے گا، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ ہوٹل میرے والد صاحب نے، جلیل میرے والد ابو کا نام، والد صاحب حاجی جلیل میرے والد صاحب نے، یہ ہوٹل ان لوگوں نے 1950 میں اسٹارٹ کیا۔ اتنے بڑے لیول پہ نہیں تھا، چھوٹا سا تھا 1950 زائد، اس ٹائم یہ کنڈیشن میں نہیں تھی، یہ حالات بھی نہیں تھے، تو اسٹارٹ کیا تھا 1950 سے اسٹارٹ کیا، ابھی تک اس کو ہم چلا رہے ہیں۔ اچھا حاجی صاحب بتائیے گا، چپلی کباب یہ کیا ہے؟ چپلی کباب کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آپ نے تو جلیل کا بتا دیے کہ جلیل ہوٹل کا کیا ہسٹری ہے، اس حوالے سے یہ جو چپلی کباب ہے یہ پاکستان کی ڈش نہیں، یہ غالباً آئی تھنک یہ ایران کی ڈش ہے، ادھر سے آئی ہے۔ وہ لوگ ہجرت کر کے یہاں ہیں تو ان لوگوں نے اس کو اسٹارٹ کیا، تو یہ ایسا تھا، یہ پھر اس نام سے یہ وہ چپلی کباب نہیں جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کوئی اور ہے، لیکن چپلی کباب گولڈ ہوتا ہے بناتے ہیں، اور تقریباً 170 سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا حاجی صاحب یہ بتائیے گا کتنی برانچیں ہیں آپ لوگوں کی؟ اس سے ہمارے پشاور میں 5 برانچیں ہیں جی، ہم 5 بھائی ہیں، ہر بھائی اپنے ایک ہی برانچ کو ہینڈل کیا ہوا ہے، اس کے لک آفٹر کر رہا ہے۔ اچھا حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا اتنا بڑا نام ہے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، تو کیسے مینیج کرتے ہیں، کیسے کوالٹی کو کنٹرول کرتے ہیں آپ؟ سب سے جو مین چیز ہے نا، اس کے جو مسالہ جات ہوتے ہیں وہ ہم خالص لیتے ہیں، قیمہ اپنا جانور سٹر ہاؤس سے ذبح کروا کر خالص قیمہ استعمال کرتے ہیں، اس میں چربی نہیں ہوتی، اچھا، ہر چیز خالص ہوتی ہے۔ بناتے ہیں، پہلے یہ بنتا تھا ڈل میں، اب ڈل چونکہ صحیح نہیں مل رہا بازار میں، تو ہم اس کو کوکنگ آئل میں بنا رہے ہیں۔ اچھا حاجی صاحب اور بھی بہت سی دکانیں ہیں چپلی کباب کی، تو آپ کی جو چپلی کباب ہے وہ کیوں اتنی منفرد ہے؟ نہیں، اب تو پہلے پشاور میں چپلی کباب کی 2-4 دکانیں تھیں، اب تو میرے خیال 100 سے زیادہ ہو گئی ہیں، 100 بھی کم ہو گئی ہیں، زیادہ ہو گئی۔ منفرد اس سے نہیں، ہر بندے کے اپنے یہ رزق ہے، کس کو کم کس کو زیادہ، یہ رب کی تقسیم ہے، لیکن سب کو اللہ دے رہے ہیں۔ ہم دکانیں تو بہت ہیں، ہمارے بھی پشاور میں پہلے 1 دکان تھی، اب 5 دکانیں ہو گئی ہیں۔ منفرد جو مین وجہ ہے نا وہ کوالٹی ہے۔ اچھا حاجی صاحب بتائیے گا کہ کہاں سے کسٹمر آتے ہیں، کہاں سے آپ کا جو یہ کباب ہے سپلائی ہوتا ہے؟ ہمارے کسٹمر تو یہ صوبہ سرحد کے لوگ، پٹھان لوگ، ہم لوگ اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ سردی کا موسم ہے، سردی میں لوگ پسند کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پنجاب سے، لاہور سے، کراچی سے، اسلام آباد سے، دور دراز علاقے سے، ایون دبئی اور باہر ملک ہم ایز اے گفٹ بیچتے ہیں، لوگ منگواتے ہیں۔ اچھا حاجی صاحب بتائیے کہ یہ ہماری جو ہے یہ خیبر پختونخوا کی یہ کلچرل ڈش ہے؟ بالکل ہے، کلچر ڈش ہے۔ پشاور کی 2-3 چیزیں مشہور ہیں، ایک پشاور کی چپلی کباب، دوسرا پشاور کی نمکین کڑھائی گوشت، اچھا، اور دوسرا کابلی پلاؤ۔ یہ کے بھی 3 ڈشیں بہت مشہور ہیں۔ اچھا حاجی صاحب بتائیے گا یہاں پہ کون سی مشہور شخصیات آئی ہیں یہاں پہ کباب کھانے کے لیے؟ یہاں پر تو بہت سے لوگ آئے، اب آئی تھنک میرا خیال یہاں پر تو مشرف صاحب بھی یہاں پر آئے اچھا جی، اور شخصیات وہ بھی آئے، بھٹو صاحب کے بھی یہاں سے کباب گئے ہیں، ہمارے کباب سے انڈے بھی جاتے ہیں، سلمان خان جو اداکار ہے ان کے لیے، سب کے لیے جاتے ہیں۔ یہ عدنان سمیع خان جو سنگر ہے پاکستان کی، اس کی والدہ اسلام آباد سے آتی ہے، اسپیشل پھر انڈیا بھیجتی ہے اس سے۔ اچھا، تو آپ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے انڈیا کے جو اداکار ہیں سلمان خان، عدنان سمیع خان، ان کو بھی آپ بھجواتے ہیں یا وہ منگاتے ہیں آپ سے؟ وہ شوق سے کھاتے ہیں، منگواتے ہیں، وہ اپنے کسی کو کہہ دیتے ہیں، پھر ہم ایز اے گفٹ یہاں سے بنا کے اسپیشل پیک کر کے بھجوا دیتے ہیں۔ اچھا حاجی صاحب بتائیے گا کہ سیزن کون سا ہوتا ہے، کون سے موسم میں لوگ زیادہ آتے ہیں؟ سیزن ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے نومبر سے اور رمضان تک اچھا جی، ان 5-6 مہینے میں ہمارا کام خوب ہوتا ہے۔ سردی ہوتی ہے، ہر بندہ کھاتا ہے، گرم غذا کھائے۔ یہ کباب جو ہے اور بھی دکانیں ہیں یہاں پشاور میں، تو آپ جلیل کباب چپلی کباب کھانے کیوں آتے ہیں؟ یہ بہت مشہور کباب ہے نا، اس لیے آتے ہیں، اس میں لذیذ بھی ہے، اچھا کباب ہے نا، اس لیے آتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے یہاں پہ خود کھائیں گے یا آپ ساتھ لے کے جائیں گے، پارسل بھی کریں گے؟ پارسل بھی کرے گی، گھر کو پارسل کرنا روزانہ۔ اچھا ہاں۔
یہ مشہور کباب ہے نا جلیل ہوٹل میں، تو اس لیے آتا ہوں نا، 1-2 سال سے آتا ہوں، اس لیے میرا باپ بھی اور سب کچھ ادھر آتا ہے نا۔ اچھا تو کیوں آتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کباب میں، کیا خاص بات ہے؟ اس کباب تو مشہور ہے نا، بہت ذائقے والا ہے نا، تو اس لیے ادھر آتے ہیں نا، سارے فیملی ادھر آتے ہیں نا، تو اس لیے